نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کے فضائل اور خواص کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ اسید بن حضیر نے اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا اور ایک بادل اس کے گھر پر آ کر سایہ فگن ہو گیا۔ اس نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پڑھا کرو کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی اس سے سکون ملتا ہے اور یہ بذریعہ وحی قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ بخاری شریف میں وارد ہوا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیاتوں کی تلاوت کرے وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیاتوں کو یاد کرے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ترمذی شریف میں وارد ہوا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیاتوں کو پڑھے وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ مسلم شریف میں وارد ہوا ہے۔ حضرت معاذ ذہن انس جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کا اول و آخر پڑھا وہ سر تا پاؤں منور ہو جائے گا، اور جو شخص اس سورہ کو مکمل پڑھے گا اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی قیامت کے دن سر تا پاؤں اور زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا اور دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف میں وارد ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع ہے کہ جس شخص نے جمعے کے روز سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اگر دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ صورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات، حفاظت حمل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے نماز جمعے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس صورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔
جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعے پڑھتا رہے۔ حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد نماز فجر سورت کو پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ اس کا حمل محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس سورت کو بعد نماز عشاء پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی روزی میں فراغی کا سبب بن جائے گا۔ اگر کوئی شخص یا عورت ایک مہینے میں ایک مرتبہ اس سورہ کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑکائے تو وہ مکان آسیب، جن، بھوت اور شیاطین کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ الغرض اس سورت کے بے پناہ فوائد ہیں۔ جس ارادے کے پیش نظر اس سورت کی تلاوت کی جائے تو اللہ اپنی رحمت سے وہ ارادہ پورا کرے گا۔ رضائے الہی کی خاطر اس سورت کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے سے ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔